السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ ہم اسم کے متعلق پڑھ رہے تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ اسم کے متعلق ہمیں 4 چیزیں پتہ ہونی چاہیے: اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، اسم کا واحد مثنیٰ یا جمع ہونا، اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اور اسم کا اعراب۔ تو پہلے جو 3 پوائنٹ ہے یہ ہم کور کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اسم کا جو آخری پوائنٹ ہے، اسم کا اعراب، اس ٹاپک کو کور کریں گے، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جس کو یہ والا ٹاپک نہیں نہ آتا وہ عربی نہیں سیکھ سکتا۔ یہ ٹاپک اس قدر امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ نے کلاس میں ایکٹیو ہو کر بیٹھنا ہے اور توجہ سے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، توجہ سے سننا ہے۔ جو بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک کلیئر بھی ہوگا اور سمجھ بھی آ جائے گی آج ہی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اعراب بیسیکلی ہے کیا۔ جیسے انگلش میں ورب کی 3 فارم ہوتی ہے: فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم۔ اسی طرح عربی میں اسم کی بھی 3 ہی فارم ہوتی ہے۔ انگلش میں ورب کی 3 فارم ہوتی ہے نا، عربی میں اسم کی 3 فارم ہوتی ہے: اسم کی مرفوع فارم، اسم کی منصوب فارم اور اسم کی مجرور فارم۔ تو جب ہم اسم کی ان تینوں فارمز کو کولیکٹیولی لکھتے ہیں، یعنی کہ مرفوع، منصوب، مجرور، تو ان کو کولیکٹیولی ہم کہہ دیتے ہیں اسم کا اعراب، یعنی اسم کے اعراب۔ تو اسم کے اعراب سے کیا مراد ہے؟ اسم کی مرفوع فارم، اسم کی منصوب فارم، اسم کی مجرور فارم۔ تو جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ اسم کا اعراب بتائے یا اسم کے اعراب بتائیں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسم کی مرفوع، منصوب اور مجرور فارم بتانی ہوتی ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم یہی سیکھیں گے کہ کیسے کوئی بھی اسم ہمارے پاس آ جائے، ہم نے اس کی مرفوع، منصوب اور مجرور فارم بنانی ہے۔ تو واحد مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب۔ اسم کی جمع ہے اسماء، ٹھیک ہے؟ واحد مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب مطلب یہ واحد اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ اس کے اعراب یعنی اس کی 3 حالتیں ہم نے دیکھنی ہے۔ کون سی حالت؟ یہ اسم مرفوع فارم میں، یہ والا اسم منصوب فارم میں، یہ والا اسم مجرور فارم میں۔ تو کوئی بھی اسم وہ واحد ہو اور مذکر ہو، اس کی مرفوع فارم بنانے کے لیے اس کے آخری حرف پر ڈبل پیش لگا دے بس۔ تو اصل لفظ تھا ولد، اس کے آخری حرف پر ڈبل پیش لگا دے ولدن، تو مرفوع فارم بن جائے گی۔ منصوب فارم بنانی ہے، آخری حرف پر ڈبل زبر لگا دے۔ منصوب فارم بنانے کے لیے اس لفظ کے، اس اسم کے آخری حرف پر ڈبل زبر لگا دے، ولدن۔ اور اگر مجرور فارم بنانی ہے تو اس کے آخری حرف پر ڈبل زیر لگا دے، ٹھیک ہے؟ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ تنوین لگ دیا، یعنی کہ مرفوع، منصوب، مجرور بناتے ہوئے تنوین کا استعمال ہوتا ہے آخری حرف پر۔ مرفوع بنانا ہے تو ڈبل پیش، منصوب بنانا ہے تو ڈبل زبر، مجرور بنانا ہے تو ڈبل زیر۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جب منصوب بناتے ہیں تو منصوب بناتے ہوئے ڈبل زبر کے بعد ایک الف کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ مرفوع اور مجرور فارم میں نہیں کرتے، بس منصوب فارم میں الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی اسم آپ کے پاس آ جائے، اس کے اعراب آپ سے پوچھا جائے اور وہ واحد ہو، ٹھیک ہے؟ یہ واحد کی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی واحد اسم آپ کے پاس آ جائے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کے اعراب آپ سے پوچھے جائیں، یعنی کہ اس کی مرفوع، منصوب اور مجرور فارم، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مرفوع فارم بنانے کے لیے آخری حرف پر ڈبل پیش لگا دینی ہے، منصوب فارم بنانے کے لیے آخری حرف پر ڈبل زبر کے ساتھ ایک الف لگا دینا ہے، اور مجرور فارم بنانے کے لیے آخری حرف پر ڈبل زیر لگا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اسی طرح یہ بنت ہے جو کہ مؤنث ہے واحدی، تو اس کی اپنے مرفوع، منصوب، مجرور فارم بنانی ہے، تو کیا کریں گے؟ ڈبل پیش لگائیں گے مرفوع بناتے ہوئے، ڈبل زبر اور الف لگائیں گے منصوب بناتے ہوئے، ڈبل زیر لگائیں گے مجرور فارم بناتے ہوئے۔ بس یہ کام کرنا ہے۔ تو ولدن، ولدن، ولدی، بنتن، بنتن، بنتین۔ تو بس اس سیکوینس کو یاد رکھے آپ: مرفوع، منصوب، مجرور، پھر دن، 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 ٹھیک ہے؟ ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر، اس سیکوینس کو یاد رکھے۔ آپ کے یہ جو اعراب ہے، واحد مذکر ہو یا مؤنث ہو، اعراب آپ کے ہوگے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ آخری حرف پر ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر لگانی ہے مرفوع، منصوب، مجرور فارم بنانے کے لیے۔ اس پوائنٹ کی سمجھ آئیے؟
جی اچھا، تو یہ لفظ ہے ایک، یہ اب، اس کی مرفوع منصوب اور مجرور فارم بنائے۔ اب کی مرفوع فارم، منصوب فارم اور مجرور فارم کیا ہوگی؟ ابن، ٹھیک ہے، آگے؟ ابن اور ابن، ہاں جی، ویری گڈ۔ اس کی؟ امن، امن اور امن۔ ہاں جی، ویری گڈ۔ اور ادیبہ بتائے اس کی، اخ کی؟ اخن، اخن، اخین۔ ہاں جی، اتنا سا کام ہے بس، اخون، اخن، اخین۔ تو بس یاد رکھنا ہے کہ منصوب بناتے ہوئے الف بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جب ابن بنے گا تو الف بھی لگے گا ساتھ۔ اسم چاہے مذکر اور مونث ہو اور واحد ہو، واحد مذکر اور مونث جو اسم ہوتا ہے اس کے اعراب یعنی کہ مرفوع منصوب مجرور فارم بنانے کا طریقہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، واحد کے لیے۔ اچھا، اس میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، منصوب صورت میں دو زبر کے ساتھ ایک الف بھی لکھا جاتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک قاعدہ ہے، لیکن دو طرح کے اسما یعنی دو طرح کے اسم پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی دو طرح کے اسم ایسے ہیں، دو طرح کے، کہ ان پہ منصوب فارم بناتے ہوئے الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یہاں تو ہو رہا ہے نا، لیکن دو طرح کے اسم ایسے ہیں جن پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کون سی ٹائپ کے ہیں؟ ایسا اسم جس کے آخر میں گول تا ہو، اس کی منصوب فارم بناتے ہوئے الف نہیں لگانا، منصوب فارم بناتے ہوئے الف نہیں لگانا۔ کب؟ ایسا اسم جس کے آخر میں گول تا ہو۔ اور دوسری صورت، ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہو، ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہو، تب بھی منصوب فارم بناتے ہوئے آپ نے الف نہیں لگانا۔ جیسا کہ گولتا والا اسم آ گیا، الف اور حمزہ والا اسم آ گیا، تو دیکھیں منصوب فارم بناتے ہوئے الف نہیں لگا ہوا، نہ یہاں پہ لگا ہوا ہے نہ یہاں پہ، باقی سارا پروسیس سیم ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، امراۃن، 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 جزاءن، جزاءن، جزائن، بس الف کا اضافہ نہیں ہوا ہوا منصوب فارم بناتے ہوئے۔ کب؟ جب ایسا اسم جس کے آخر میں گولتا ہو، ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہو، ٹھیک ہے؟ اس پوائنٹ کی سمجھ آئیے؟ جی تو یہ ہے گولتا والا اسم، اس کے منصوب فارم بناتے ہوئے الف نہیں لگے گا، ولیداتن، 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 ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی حمزہ الف والا بھی الف اور حمزہ والا آ جائے تو اس کے اوپر بھی نہیں لگے گا، جیسا کہ یہ سماعن، 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 تو جب سماعن بنے گا الف نہیں لگے گا کیونکہ الف اور حمزہ اکٹھے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کی بتائے، اس کے اعراب بتائے مسجد کے۔ مسجد، مسجد، جی بولو نور۔ آپ بولو۔ مسجد، مسجدن، مسجدن۔ ہاں جی، تو الف لگے گا اس کیس میں منصوب فارم بناتے ہوئے؟ جی لگے گا۔ ہاں جی، ویری گڈ، کیونکہ گول تا نہیں ہے اس کے اینڈ پہ اور نہ ہی یہ اس کے اینڈ پہ الف اور حمزہ آ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے واحد، مذکر ہو یا مونث ہو، ان کے اعراب بنانے کا طریقہ، جو کہ بہت آسان تھا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا۔ اب ہم سیکھنے لگے ہیں مثنیٰ، مذکر اور مونث اسماء کا اعراب، یعنی کہ مثنیٰ مذکر ہو چاہے مونث ہو، اس کی مرفوع منصوب اور مجرور فارم، ٹھیک ہے؟ ہمیں پتہ ہے کسی بھی لفظ کی مثنیٰ بنانی ہو کسی بھی اسم کی تو کیا کرتے ہیں؟ آخری حرف پر زبر دیتے ہیں، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو رجل سے بن جاتا ہے رجولانی۔ تو یہ جو فارمولے کے تحت مثنیٰ بنتی ہے نا، یہ جو فارمولے کے تحت مثنیٰ بنتی ہے یہ آلریڈی مرفوع فارم میں ہی ہوتی ہے۔ رجل سے جو مثنیٰ ہم نے بنائی یہ آلریڈی مرفوع فارم میں ہی ہے، بس اب ہم نے اس کی منصوب اور مجرور فارم بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امرا امراطانی جو کہ مثنیٰ ہے، اور یہی مثنیٰ کس فارم میں ہے؟ مرفوع فارم میں، تو وہی لکھا ہوا ہے۔ ولد ہے، اصل لفظ تھا ولد،
اس کی مثنیٰ بنائی ولدانی، تو دیکھو مرفوع فام ہے. اصل اسم تھا بنت، بنت کی مثنیٰ بنائی بنتانی، اور یہی مرفوع ہے. ٹھیک ہے، جو فارمولے کے تحت مثنیٰ بنتی ہے وہ آلریڈی مرفوع فارم میں ہی موجود ہوتی ہے. اب بس ہم نے منصوب اور مجرور بنانا سیکھنا ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. ایک آسان سا رول تو یہ ہے کہ جو ولدانی کا الف ہے نا، اس کو یا ساکن کے ساتھ ریپلیس کر دے، تو کیا بن جائے گا؟ ولادینی. کچھ بھی نہیں کیا ہوا، الف کو یا ساکن کے ساتھ ریپلیس کر دیا، ولدانی ولادینی ولادینی. تو جو منصوب فارم ہوتی ہے نا مثنیٰ کی، وہی اس کی مجرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو منصوب اور مجرور سیم ہوتی ہے. اگر آپ کو منصوب بنانے آ گئی تو مجرور بھی آ جائے گی. کیا کیا؟ سمپلی الف کو یا ساکن کے ساتھ ریپلیس کر دیا. ولدانی ولادینی ولادینی، بنتانی بنتینی بنتینی. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے رول، آنی کی آواز، آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع، اور عینی کی آواز کے ساتھ، عینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے. آپ اس آواز کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں، آنی عینی. فرض کر لے ایک لڑکی کا نام ہے اینی، عینی ایک لڑکی کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پنجابی میں اپنے پاس بلانا ہے، آنی عینی. ٹھیک ہے، اس طرح یہ آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ولدانی ولدینی ولدینی، بنتانی بنتینی بنتینی، آنی عینی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، تو ولدانی ولدینی ولدینی، بنتانی بنتینی بنتینی. یا تو آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں، الف کو یا ساکن کے ساتھ ریپلیس کر دیا، یا پھر آواز کے ساتھ بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، آنی عینی. ویسے یہ بہتر ہے سب سے زیادہ، آنی عینی. تو سمجھ آئیے اس پوائنٹ کی؟ جی. جی. مسلمانی کیونکہ فارمولے کے تحت یہ مثنیٰ بنی ہوئی ہے تو آلریڈی مرفوع فارم میں ہی ہے. اس کی منصوب اور مجرور کیا ہوگی وہ بتائیں، مسلمینی. اور دونوں پڑھ دینا اکٹھے. مسلمینی مسلمینی. ہاں جی، اب آپ کو میں کوئی بھی لفظ دوں، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، کافرانی کافرینی کافرینی، تینوں اکٹھی پڑھ دینی ہے. اس کی کیا ہوگی اعراب؟ اس کے اعراب مومنانی کے مومنینی مومنینی. تینوں اکٹھے پڑھیں. مومنانی مومنینی مومنینی. اس کے منافقانی منافقینی منافقینی. ٹھیک ہے، نور بتائے آپ. کتابانی کتابینی کتابینی. اس کے کلمانی کلمینی کلمینی. اس کے عابدتانی عابدتینی عابدتینی. اس کے اینانی اینینی اینینی. آپ نے پہلے تو نہیں کہیں کلاسز لی ہوئی اس کی؟ آپ دونوں نے نہیں، دیکھ لو. نہیں. پہلی دفعہ. اچھا اچھا، تو واحد کے بھی ہم نے سیکھ لیے اعراب بنانا، اور مثنیٰ کے بھی، چاہے وہ مذکر ہو مونث ہو، دونوں کے بنانے کا سیم ہی طریقہ ہے، واحد اور مثنیٰ کے اعراب کا. ٹھیک ہے، اب ہم نے سیکھنے ہیں جمع سالم مذکر. ٹھیک ہے، جمع سالم مذکر جو اسم ہے اس کے اعراب ڈیفرنٹ طریقے سے بنیں گے. جمع سالم مونث جو اسم ہے اس کے اعراب ڈیفرنٹ طریقے سے بنیں گے. ٹھیک ہے، واحد اور مثنیٰ کے تو چاہے مذکر ہو چاہے مونث ہو، دونوں کا سیم ہی طریقہ تھا، لیکن جمع سالم مذکر کا کوئی اور طریقہ ہوگا، مونث کا کوئی اور طریقہ ہوگا. تو پہلے ہم مذکر کے اعراب بنانا سیکھ لیتے ہیں، جمع سالم مذکر کے. تو بیسیکلی وہی سیم رول کہ مسلم جو ہے، مسلم سے جب ہم جمع بناتے ہیں، جمع سالم فارمولے کے تحت، جو کہ مسلمونہ بنتی ہے، آخری حرف پر پیش دے کے واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو مسلم سے مسلمونہ بنتا ہے. جو فارمولے کے تحت جمع بنتی ہیں نا، وہ آلریڈی مرفوع فارم میں ہی موجود ہوتی ہے، جمع سالم والے کیس میں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ فارمولے کے تحت جمع بنی، تو یہ ٹھیک ہے، یہ فارمولے کے تحت جمع بنی تو یہ آلریڈی مرفوع فارم میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کی سمجھ آ گئی کہ یہ جو مثنیٰ بنی ہوئی جمع بنی ہوئی ہے فارمولے کے تحت، یہ مرفوع فارم میں ہی ہے. بس ہم نے اب منصوب اور مجرور فارم بنانا سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، مؤمنون خالدون یہ مرفوع فارم میں ہی موجود ہے جمع. منصوب اور مجرور سیکھنی ہے، تو وہی سیم رول ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے،
واو کو یا ساکن میں چینج کر دینا ہے، واو کو مومنونا خالدونا، اونا اونا کا جو واو ہے اس کو یا ساکن سے چینج کر دینا ہے، اور یا ساکن سے پیچھے زبر لگا دینی ہے، پیش ہو تو زیر کر دینی ہے، پیش ہو تو زیر کر دینی ہے۔ واو کو یا ساکن کے ساتھ ریپلیس کر دیا اور پیچھے زیر کر دینی ہے، تو مومنونا مومنینا مومنینا، خالدونا خالدینا خالدینا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع اور اینا کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے۔ اونا اینا مثنیٰ والے کیس میں کیا تھا؟ آنی اینی، اور جمع والے کیس میں، جمع سالم مذکر والے کیس میں اونا کی آواز اینا کی آواز میں چینج ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مؤمنونا مؤمنینا مؤمنینا، خالدونا خالدینا خالدینا۔ اس کی سمجھ آئی ہے؟ جی۔ جی تو اس کی بنائیں، اس کی تینوں پڑھیں ذرا۔ عابدونا عابدینا عابدینا، اس کے حافظونا حافظینا حافظینا، ہاں جی ٹھیک ہے، اس کے سائمونا سائمینا سائمینا، ویری گڈ۔ اس کے فاسقونا فاسقینا فاسقینا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ کے لیے عربی سیکھنا اب بہت زیادہ آسان ہونے والا ہے۔ تو جمع سالم مذکر کے ہم نے اعراب بنا لیے، اب جمع سالم مؤنث کے اعراب۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے جمع سالم مؤنث کیسے بنتی ہے، کہ گول تا کو ہم ختم کرتے تھے اور الف اور بڑی تا اٹیچ کر دیتے تھے۔ اصل لفظ تھا مسلمہ، مسلمہ کا گول تا ختم کیا، الف اور بڑی تا لگاتے تھے تو فارمولے کے تحت کیا بنتی تھی؟ مسلمات۔ کیا ہوتی تھی؟ مسلمات۔ تو یہ جو مسلمات بنی جمع سالم مؤنث، اس کی مرفوع منصوب اور مجرور فارم بنانے کے لیے، مرفوع فارم بنانے کے لیے آخری حرف پر ڈبل پیش، منصوب اور مجرور فارم بنانے کے لیے آخری حرف پر ڈبل زیر۔ ٹھیک ہے، تو مسلمات، اس کی مرفوع منصوب، اس کی مرفوع منصوب مجرور فارم کیا ہوگی؟ مسلمات مسلمات مسلماتن، تن تین تین۔ ٹھیک ہے، ڈبل پیش ڈبل زیر ڈبل زیر۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع سالم مؤنث اسما آتن کی آواز کے ساتھ مرفوع اور آتن کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے۔ تو جیسا کہ مؤمنات، اس کی اب میں نے مرفوع فارم بنانی ہے، آخری حرف پر ڈبل پیش لگا ہوگا۔ مؤمنات منصوب اور مجرور فارم بنانی ہے تو آخری حرف پر ڈبل زیر لگا دوں گا، مؤمنات مؤمنات۔ ٹھیک ہے، تو اس کی بتائے کیا بنے گی؟ عابدات عابدات عابدات، ہاں جی، اس کی سائمات سائمات سائمات، ہاں جی ویری گڈ۔ اس کی صادقات صادقات صادقات، اس کی کس کی؟ صالحات صالحات صالحات۔ ویری گڈ۔ تو ہم نے آلموسٹ سب کچھ سیکھ لیا، بس آخری پوائنٹ ہے جمع مکسر۔ ہمیں پتہ ہے وہ جمع جو فارمولے کے تحت نہیں بنتی، ہمیں یاد ہی کرنی پڑتی ہے۔ جمع مکسر مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کے اعراب بنانے کا طریقہ سیم ہی ہے، اور وہ بالکل ایسے ہی بنتے ہیں جیسے واحد مذکر اور مؤنث بنتے ہیں۔ جمع مکسر کے اعراب بالکل ویسے ہی بنتے ہیں جیسے ہم نے اوپر واحد کے بنانا سیکھے ہیں، ڈبل پیش کے ساتھ مرفوع، ڈبل زبر کے ساتھ منصوب اور ڈبل زیر کے ساتھ مجرور، اور وہی والا اگر منصوب بناتے ہوئے الف لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر گول تا اور الف اور حمزہ اکٹھے آئے ہوئے ہو، دو کیسز، یعنی کہ گول تا آخری حرف ہو یا پھر آخری حرف الف اور حمزہ ہو، تب نہیں لگاتے منصوب فارم بناتے ہوئے الف، ادروائز لگاتے ہیں جیسا کہ اس کیس میں لگا ہوا ہے، تو اس کیس میں نہیں لگا ہوا۔ تو وہی سارا رول جمع مکسر کے اوپر اپلائی ہوگا جو ہم نے واحد مذکر ہو چاہے مؤنث ہو اس کے اعراب بناتے ہوئے سیکھا ہے۔ تو وہی بنا ہوا ہے۔ رجال جو بیسیکلی یہاں پہ جمع مکسر ہے، نساء بھی جمع مکسر ہے، تو رجال رجال رجال، نساء نساء نساء، تو کوئی اس میں فرق نہیں ہے، واحد مذکر مؤنث کی طرح ہی اس کے اعراب بنیں گے۔ تو اس کی بنائیں اعراب اولاد کے۔
أولاد أولاد آگے جی بولے نا، ادیبہ بتائیں، ادیبہ أولاد سوري أولاد أولادا أولاد اس کے کتب، کتب کے، كتب كتبا كتب اچھا کتبن جب بنائی منصوب ہم الف لگے گا یہاں پہ؟ لگے گا. ہاں جی. نور بتائیں رسول کی. رسل رسلا رسل اس کے قلوب کی. قلوب قلوبا قلوب اقلام کی. اقلام اقلاما اقلام اور اس کی جو اقلام کی منصوب فارم بنائی آخری پہ الف لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا. ہاں جی ویری گڈ. تو ہم نے اعراب بنانا سیکھ لیے، یہ کام تھا بس اب یہ ہے کہ آپ کو رول یاد رکھنے ہیں کہ آنی کی آواز عینی میں چینج ہوگی، اونا کی آواز اینا میں چینج ہوگی. تو یہ دو مین پوائنٹ ہے. تو ابھی میں یہاں پہ آپ کو وہ لکھوا بھی دیتا ہوں کہ مثنیٰ جب ہم بناتے ہیں، مثنیٰ تو آنی کی آواز کس میں چینج ہوتی ہے؟ عینی کی آواز میں. آئی ہاں جی ٹھیک ہے، عینی کی آواز میں. اور جب جمع سالم بناتے ہیں مذکر، ایک منٹ میں نے اس کو پیچھے کر کے لکھ دیا. جمع سالم مذکر بناتے ہیں تو اونا کی آواز کس میں؟ اینا کی آواز میں چینج ہو جاتا ہے. آنی عینی، اونا اینا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک اور بھی دیکھ لیں کہ مثنیٰ والے کیس میں منصوب اور مجرور فارم جب ہم بناتے ہیں یا سے پیچھے پہلے زبر آتی ہے بعد میں زیر، لیکن سالم جمع سالم مذکر والے کیس میں یا سے پہلے زیر بعد میں زبر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ آپ یاد رکھیں آنی کی آواز اینی کی آواز میں چینج ہوگی، اونا کی آواز اینا کی آواز میں. کب؟ جب جمع سالم مذکر ہو، اور یہ والی جب مثنیٰ ہو. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اعراب سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے بیسیکلی اب ان کو اس طرح یاد کرنا ہے. یہ بیسیکلی ایک چارٹ ہے پورا، جیسا کہ یہ دیکھیں واحد یہ دیکھیں واحد مذکر صالحن، تو اس کی مرفوع فارم لکھی ہوئی ہے صالحن 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 منصوب مجرور آگی. اب اسی کو میں نے مونس بنایا یعنی گولتا ایڈ کیا آخر پہ، تو اس کی مرفوع فارم لکھی ہوئی ہے صالحاتن صالحاتن صالحاتن. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی کی اب میں مثنیٰ نیچے لکھی ہوئی ہے میں نے سیم اسی ورڈ کی صالحانی، اور منصوب اور مجرور فارم صالحینی صالحینی. اب اسی صالحہ کی میں نے مثنیٰ نیچے لکھی صالحتانی، اور جو فارمولے کے تحت ہمیں پتہ ہے مثنیٰ بنتی ہے وہ آلریڈی مرفوع فارم میں ہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مرفوع فارم میں ہی لکھا ہوا ہے صالحتانی صالحتینی صالحتینی. اسی سیم لفظ کو لے کر میں نے مثنیٰ جمع سالم بنائی مذکر، وہ کیا بنی صالحونا. تو فارمولے کے تحت جو جمع سالم مذکر بنتی ہے وہ آلریڈی مرفوع فارم میں ہی ہوتی ہے، تو اس کی منصوب اور مجرور فارم صالحینہ صالحینہ. اسی طرح اسی لفظ کو لے کے واحد کو لے کے میں نے کیا بنائی، اس کی جمع سالم مونس، تو بن گئی صالحات. تو جمع سالم مونس کی مرفوع فارم بنانے کے لیے آخری حرف پر ڈبل پیش، منصوب اور مجرور بنانے کے لیے آخری حرف پر ڈبل زیر لگاتے ہیں، تو صالحاتن صالحاتن صالحاتن. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جمع مکسر چاہے مذکر کی ہو چاہے مونس کی ہو، اس کے اعراب بنانے کے لیے یعنی کہ اس کی مرفوع منصوب مجرور فارم بنانے کے لیے ہم وہی رول فالو کرتے ہیں جو واحد مذکر اور مونس کے لیے فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چارٹ دیکھیں، ایک لفظ کے اوپر میں نے یہ چارٹ پورا مکمل کر دیا. اسی طرح میرے سامنے کوئی بھی اگر لفظ آ جائے، جیسے میں مومن ایک لفظ لے لیتا ہوں، اب میں دیکھو آپ کے سامنے چارٹ پورا کروں گا اس کا. مؤمن مؤمنا مؤمنین، مؤمنات مؤمنات مؤمنات،
मुमिनानि मुमिनैनि मुमिनैनि, मुमिनतानि मुमिनतैनि मुमिनतैनि, मुमिनूना मुमिनीना मुमिनीना, मुमिनातुन मुमिनातिन मुमिनातिन। ठीक है, कोई भी लफ्ज़ आ जाए मेरे सामने, अब मैं इजीली उसी एक लफ्ज़ के लेकर पूरा चार्ट मुकम्मल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि आबिद, आबिदुन आबिदन आबिदिन, आबिदतुन आबिदतन आबिदतिन, आबिदानी आबिदैनी आबिदैनी, आबिदतानी आबिदतैनी आबिदतैनी, आबिदूना आबिदीना आबिदीना, आबिदातुन आबिदातिन आबिदातिन। ठीक है, तो कोई भी आपके पास लफ्ज़ आ जाए, आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप ये पूरा का पूरा चार्ट विद इन सेकेंड्स आप कंप्लीट कर सको। और मैंने आपको बताया है, बेशक ये आसान है लेकिन ये भूलते बहुत जल्दी है। अगर आपने इसके ऊपर 2-3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस ना की तो ये आपको भूल जाएंगे और आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक लफ्ज़ देता हूँ कोई न्यू, तो ये चार्ट मुकम्मल करने की कोशिश करें आप, कोई मसला नहीं, अगर गलत भी हो कोशिश करें। मैं आपको एक लफ्ज़ देता हूँ कोई मुनाफिक लफ्ज़ लें एक, उस पे चार्ट मुकम्मल करने की कोशिश करें। मुनाफिक, अदीबा आप कोशिश करें ज़रा। सर मैं एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लूँ, नूर को बोल दें। नूर आप करें, मुनाफिक कोशिश करें, मुनाफिक के ऊपर, मुनाफिक लफ्ज़ दिया मैंने आपको, उसके ऊपर। मुनाफिकुन मुनाफिकन मुनाफिकिन, हाँ जी, अब आ जाए नीचे। मुनाफिकातुन मुनाफिकातन मुनाफिकातिन, मुनाफिकात मुनाफिकातिन। ठीक है, आगे इधर आ जाए। मुनाफिकानी मुनाफिकैनी मुनाफिकैनी, इधर आ जाए आप। मुनाफिकतानी मुनाफिकतैनी मुनाफिकतैनी, हाँ जी, इधर आए आप। मुनाफिकूना मुनाफिकई कैना कईना नहीं, कीना मुनाफिकैना नहीं, कईना नहीं मुनाफिकीना, हाँ जी, मुनाफिकीना मुनाफिकीना। इधर आ जाए आप। मुनाफिकता नहीं, मुनाफिकातुन हाँ जी, मुनाफिकातिन मुनाफिकातिन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही आपके ये जहन में भी बैठ जाएंगे और ज़ुबान पर भी। प्रैक्टिस के ऊपर है ये सारा, बेशक समझ आ गया है लेकिन 3-4 पॉइंट है आपस में मिक्स होते रहते हैं, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दिन इसके ऊपर, उतना आपका फ़ायदा है। मैंने आपको कहा है कि एराब ऐसी चीज़ है जिसको आगे तो समझो उसको अरबी इजीली आ सकती है, जिसको एराब नहीं ना आए उसको अरबी नहीं आ सकती। ठीक है, आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि ये इनका पर्पस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसी तरह मैं एक और लफ्ज़ लेता हूँ, उसका अदीबा कोशिश करें। अदीबा बताए सादिक, सादिक का चार्ट मुकम्मल करें। सादिकुन सादिकन सादिकिन, सादिक सादिकातुन, हाँ जी, के सादिकातुन सादिकातन सादिकातिन, सादिकी सादिक नहीं सादिकानी, क्या सादिक क्या, कोई नहीं आ रहा मुझे सर। सादिकानी, आगे। सादिकैनी सादिकैनी, हाँ जी, सादिका सादिकतानी सादिकतैनी सादिकतैनी, इधर सादिकुना सादिकैनी सादिकैनी, नहीं, सादिकूना, सादिकतुन इधर आए, सादिकूना सादिकीना, सादिकीना, ऊना की आवाज़ ईना की आवाज़ में चेंज होगी, आनी की आवाज़ ऐनी की आवाज़ में। सादिकातुन सादिकातिन सादिकातिन। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है। अब आपके लिए होमवर्क है, तो ये 4 अल्फाज हैं जिनका आपने ये एराब वाला चार्ट मुकम्मल करके कॉपी पे लिख के, यानी कि होमवर्क है आपके लिए, तो आपने ये होमवर्क मुकम्मल करके मुझे पर्सनली सेंड करना है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितनी ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए उतना ही फ़ायदा है, ताकि आगे जाके हमें कोई मुश्किल पेश ना आए।